محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ میرے محترم شعبان المعظم کی 15ویں رات ہم سبوں کے سروں پر سایہ فگن ہونے والی ہے۔ یہ وہ 15ویں شعبان کی رات ہے جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ شب برات یعنی بری کر دینے والی رات۔ اب بری کس چیز سے کرنے والی ہے؟ تو گناہوں سے بری کر دینے والی رات۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات خوب عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کا درس دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ عظمت و برکت والی رات ہے کہ جس رات کی فضیلت بہت بڑی ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکار کر کے کہتا ہے، میرے بندے آج جو چاہتے ہو ہم سے مانگ لو۔ اس موقع سے کچھ وظائف ہیں جو ہمیں ہمارے اسلاف کرام نے دیے۔ شب برات کے موقع سے کچھ نوافل ہیں جو ہمیں اسلاف کرام نے دیے ہیں، تو میں آج چاہوں گا کہ میں اس کا تذکرہ کروں۔ میرے محترم، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے تم بہترین امت ہو؟ کیونکہ تم میری امت ہو۔ آقا فرماتے ہیں تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم میری امت ہو۔ اسی طرح شعبان المعظم سب مہینوں سے معظم ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ کیونکہ وہ میرا مہینہ ہے۔ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ میری امت ہو۔ قرآن بہترین کتاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ میری کتاب ہے۔ میری کتاب کتابوں سے بہتر، میری امت امتیوں سے بہتر، میرا مہینہ مہینوں سے بہتر، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان جب عبادت و ریاضت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس مہینے کی یہ وہ مقدس رات آنے والی ہے جسے ہم 15ویں شعبان المعظم کی رات کہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے کہ روایات میں موجود ہے کہ جو آدمی
شعبان کی پہلی رات 4 رکعت نماز پڑھے۔ ابھی شعبان کی پہلی رات کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ شعبان کی پہلی رات 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 70 برس کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ اور جو شخص 12 نوافل نبوی طور پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، تو 12,000 شہداء کے بالمقابل ثواب پائے گا۔ صرف یہی نہیں کہ 12,000 شہید کا ثواب، بلکہ 12 سال تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ کولدت جیسے ابھی ماں نے جنا ہی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ نوافل نہیں بلکہ نفل تو ادا کرنے والے روز ادا کرتے رہتے ہیں، وجہ صرف اور صرف محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، فرمایا محبوب مہینہ تیرا ہے، بخشش میری۔ 15ویں شعبان کی شب نفل پڑھو، اگلے دن روزہ رکھو۔ آقا فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے بالمقابل ثواب ملے گا۔ اب اندازہ فرمائیے میرے محترم کہ کیوں ہے، کیا وجہ یہ ہے کہ شعبان حضور کا مہینہ ہے۔ رب گناہ نہیں دیکھتا، رنگ و نسل نہیں دیکھتا، قبیلہ نہیں دیکھتا، زبان نہیں دیکھتا، علاقہ نہیں دیکھتا، رب وہ صرف نسبت دیکھتا ہے۔ فرمایا محبوب یہ مہینہ بھی تیرا ہے، یہ امت بھی تیری ہے، تیرے مہینے میں تیری امت کو اتنا عطا کروں گا کہ سوال کرنے کی حاجت ہی نہ رہے گی۔ اسی مہینہ میں وہ رات بھی ہے جسے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، بے شک ہم نے اتارا ہے اسے یعنی قرآن مقدس کو ایک بابرکت رات میں۔ ہماری یہ شان ہے کہ ہم ہر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں، اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا۔ یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہی رات ہے جسے شب برأت کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر قسم کی برأت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے وہ شب قدر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور ہر حکمت والے فیصلہ کی یہی رات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلي فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ جب شعبان المعظم کی 15ویں ہو تو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس سے نجات دے دوں۔ اور یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اپنے انوار سے اپنی برکات سے پہلے آسمان پر طلوع اجلال فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، تو مانگ تو صحیح عطا نہ کروں پھر مجھے کہنا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں۔
مانگ مجھ سے رزق مانگتا ہے مانگ لے، اولاد مانگتا ہے مانگ لے، کاروبار مانگتا ہے مانگ لے، اور مانگ خوب مانگ، مدینے کی ہوا مانگ، کعبے کی فضا مانگ، آج اپنے دامن کو نہ دیکھ اس کی عطا کو دیکھ، اب تنگیے داماں پہ نہ جا، مانگ ارے مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا، مانگ ارے مانگ، مانگ ملک و ملت کی عافیت و ترقی مانگ، مانگ گناہوں کی بخشش مانگ، مانگ درد دل اور حسن نظر مانگ، مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔